بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منہم۔ ترجمہ: ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں ان عورتوں کا بیان ہوا جن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال فرمایا، اور اس آیت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سلوک کے حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے خصوصی اختیار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس زوجہ کو چاہو اپنے سے دور رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ازواج مطہرات میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔ دوسرا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ یہ آیت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں حضور کو نور شافع امور کو نظر کی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جسے چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ نکاح فرمائیں، اور جس کو چاہے انکار فرما دیں۔ ازواج مطہرات میں عدل سے متعلق حضور پر نور شافع امور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں عدل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق خصوصی اختیار ملنے کے باوجود تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ آپ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عدل فرماتے اور ان کی باریاں برابر رکھتے، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جنہوں نے اپنی باری کا دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تھا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اس عمل مبارک میں بعد والے لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم نے اختیار ملنے کے باوجود اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدل فرمایا، تو جن لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں بلکہ ان پر عدل کرنا ہی لازم ہے، تو انہیں کس درجہ عدل کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں لوگ 2 یا 3 شادیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن سب بیویوں کے درمیان عدل انصاف نہیں کرتے۔